سے پہلے میں شہر ایم سے تعلق رکھنے والے اور جامعہ ام القرى للبنین والبنات ہادون کے ہونہار معلم شیخ عبدالسلام جامعی محمدی حفظہ اللہ کو دعوت سخن دینا چاہتا ہوں، جو کہ الحمدللہ آپ لوگوں کے سامنے میں اولاد کی تربیت اس موضوع پر خطاب فرمائیں گی۔ لہٰذا میں بڑے ادب و احترام سے ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہمیں قیمتی نصیحتوں سے نوازیں۔ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إلى آخر حدیث متفق علیہ۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، امت محمدیہ میں زندگی بخشی اور ہمیں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر توحید اور عقیدے کے دین سے، مال سے ہمیں مالا مال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تعریف ہے کہ جس نے ہم اور آپ کو اپنی اس دنیاوی زندگی کے اندر بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ درود و سلام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر، آمینہ کے لال، تاجدار مدینہ، سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اپنے رب کی طرف سے لاوِ کلام کو اپنی امت تک پہنچایا، جس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی اور ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کی۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قابل احترام صدر مجلس، مہمانان عزام، معزز علماء اکرام اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے عمائدین شہر، حاضرین، نوجوان دوستو، پردہ نشین خواتین اسلام،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ آج بروز اتوار 29 جنوری 2023 مطابق 7 رجب 1444 ہجری بمقام مسجد محمدیہ اہل حدیث پیٹا ہری واڑم میں مقامی جمعیت اہل حدیث ہری واڑم کے اندر الحمدللہ اجتماع عام کے نام سے ایک مختصر کے خیال سے شروع کیا گیا یہ پروگرام، جس کی الحمدللہ قد و کاوش کو دیکھنے کے بعد یہ معلوم نہیں ہوا ہے کہ پروگرام کو ہم چھوٹا کہیں یا بڑا کہیں، کیونکہ مختصر طور پر شروع کیا گیا تھا، لیکن الحمدللہ اس جماعت کی محبت اور اپنی جمعیت کے عقیدت میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہم تمام لوگ پیش کرتے ہیں کہ آپ کا آنا مبارک ہو، اور یہاں پر بیٹھ کر علماء کرام کے زبانی جو ہم اور آپ سنتے ہیں اس پر ہمیں اپنی زبان میں تاثیر پیدا کرنے اور آپ کو اپنے دلوں کو نرم پیدا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ناظم اجلاس نے آپ لوگوں کے سامنے تربیت اولاد کے تعلق سے چند باتیں گوشے گزار کرنے کے لیے کہا ہے، تو آئیے میں اور آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ تربیت اولاد کیا چیز ہے۔ تربیت کہتے ہیں پرورش کرنا، پالنا، پوچھنا، بڑا کرنا، اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر چاہے جسمانی طور پر ہو یا روحانی طور پر، اخلاقی طور پر ہو یا معاملاتی طور پر، ان تمام کے طور پر ایک آدمی کو اپنی اولاد کو تیار کرنے کو تربیت کہا جاتا ہے۔ اور تربیت کہتے ہیں اپنی اولاد کو ایک غلیظ ماحول سے نکال کر پاکیزہ ماحول کی طرف لانے کو۔ تربیت کہتے ہیں کہ آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایسا بنے کہ اس کی ذات سے 4 لوگوں کو فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن کم از کم ایسا بنائیں اپنی اولاد کو کہ بذات خود اس کی ذات سے اپنے آپ کو نقصان تو نہ ہو جائے۔ تربیت اسی کو کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہ بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، اسی کو تربیت کہا جاتا ہے۔ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے نظریے کے مطابق تربیت کا حکم مجھے اور آپ کو کس طرح دیا گیا ہے، اور تربیت کے لیے مجھے اور آپ کو کن فرائض پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو اولاد دیا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نہیں نوازا، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازے، آمین رب العالمین۔ محترم حاضرین، یہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جو اللہ کی نعمت ہوتی ہے وہ اللہ کی بہت بڑی امانت ہوتی ہے، اور امانت میں خیانت کرنے والا منافق ہوتا ہے۔ انسانی زندگی کے اندر ملنے والی ہر وہ نعمت جس سے انسان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر فائدہ اٹھاتا ہے، خیال کرتا ہے، وہ تمام کی تمام نعمتوں کے بارے میں انسان کو ضرور بھی ضرور پوچھا جائے گا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کو ضرور قیامت کے دن اس کی دنیاوی زندگی کے اندر دی گئی تمام کی تمام نعمتوں کے بارے میں ضرور بھی ضرور پوچھا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اذا اؤتمن خان۔ منافقین کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی امانت کے طور پر کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ انہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافقین کو کل قیامت کے دن جہنم کے آخری گڑھے میں ڈال دیا جائے گا۔ ان دونوں آیات کی روشنی میں مجھے اور آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے اولاد اللہ کی امانت ہے، اور جو اللہ کی امانت ہے وہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمت میں قدردانی کرنا ایمان کی علامت ہے، اور جو آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر
اللہ کی نعمت کی قدردانی نہیں کرتا، گویا کہ وہ امانت میں خیانت کرنے کے برابر کا ہوتا ہے، اور خیانت کرنے والا منافقین کے صف میں ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ پہلا نقطہ مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اولاد میری اور آپ کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہوتی ہے، اور اس امانت کا صحیح طور پر خیال کرنے والا ایمان والا ہوتا ہے۔ آئیے دوسری بات ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اولاد کے تعلق سے میری اور آپ کی ذمہ داری جو ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، خبردار کہ امت مسلمہ کے لوگوں، اے اللہ کے بندو، تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اپنی اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ باپ ذمہ دار ہے، ماں ذمہ دار ہے، شوہر ذمہ دار ہے، امام ذمہ دار ہے، ہر اعتبار سے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ذمہ دار بنایا ہے، باقاعدہ وہ ذمہ دار کل قیامت کے دن اپنی ذمہ داری کے بارے میں ضرور پوچھے جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ذمہ داری ملنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے، کیونکہ ذمہ داری بہت بڑی چیز ہے کہ باپ کی ذمہ داری کسی کندھوں پر آنا، یا اپنی دنیاوی زندگی کے اندر والدین کی ذمہ داری کسی کے کندھوں پر آنا، گویا کہ یہ ذمہ کے کندھوں پر رکھا ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی جس کو دنیا کے اندر کسی چیز کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، کسی چیز کا نگران بنایا گیا ہے، اور ذمہ داری جیسا کہ اللہ نے بنائی، ذمہ دار کے بننے کے بعد اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنے والا ہوگا، اور جنت کی ہواؤں کی خوشبو کو نہیں سونگے گا، اور ایسے آدمی کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ غَاشٌ لِرَيَّتِهِ، کہ ایسا آدمی جس کو ذمہ دار بنایا گیا ہے لیکن وہ ذمہ داری کو ادا کیے بغیر کل مر جاتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنی اولاد کا دھوکے باز ہے، اب کو تعالیٰ اس کو پکڑے گا۔ تو دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اولاد کی ذمہ داری، اولاد کے تربیت کی ذمہ داری ہم تمام والدین کے اوپر یہ حق بنتا ہے، ہماری یہ فرض منصبی ہے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنی اولاد کو سنبھالیں، کیونکہ ہم اپنی اولاد کے ذمہ دار ہیں۔ ہم کو اپنی اولاد کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جانے والا ہے۔ مجھے میری اولاد کے بارے میں، آپ کو آپ کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ میری اولاد کے بارے میں آپ کو پوچھا جائے، آپ کی اولاد کے بارے میں مجھے پوچھا جائے، یہ فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ میری اولاد کا ذمہ دار میں ہوں گا، میں کل قیامت کے دن پوچھا جاؤں گا۔ تو دوسری بات میری اور آپ کی بھی یہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ میری اور آپ کی جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ اسی لیے میں نے بتایا کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اولاد اللہ کی امانت ہے۔ ہر ماں باپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور وہ اپنی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھے جائیں گے۔ اگر اپنی اولاد کی تربیت کے کیے بغیر ہی اپنی دنیاوی زندگی سے چل بسے، تو ایسے ماں باپ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ضرور کھڑے کیے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پوچھے گا۔ آئیے تیسری بات دیکھتے ہیں کہ اولاد کے تعلق سے، کہ جیسا کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اولاد کی تربیت میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، تو آئیے ہم اور آپ دیکھیں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اولاد کی تربیت کرنے کے اصول کیا ہوتے ہیں، اولاد کی تربیت کرنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں۔ اگر انبیاء علیہم السلام کی بات کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، اپنی اولاد کی دینی اصلاح کے لیے، اپنی اولاد کی دینی تربیت کے لیے باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، اور دعا کرتے تھے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو معبودان باطلہ کی عبادت سے بچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا، اپنے تمام اولاد کو جمع کیا اور پوچھا اے میرے بچوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تمام بچوں نے بیک وقت جواب دے دیا اے ابا جان، ہم اس اللہ کی عبادت کریں گے جس
کو تم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر انسانیت کو دعوت دیتے تھے، جو معبود برحق ہے، معبود الہ ہے، ہم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دیں گے۔ یہیں پر بات نہیں رکتی، حضرت زکریا علیہ السلام کو یاد کیجئے، حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت کو یاد کیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دونوں بیٹیوں کی کس طرح تربیت کیا، باقاعدہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر انبیاء علیہم السلام کی سیرت کو سامنے رکھ کر اپنی اولاد کو تربیت کرنے والے بنے۔ بات آگے بڑھے، سلف کے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دیکھیں کہ سلف صالحین اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنی اولاد کی تربیت کیسے کیا کرتے تھے۔ سلف کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے جب ان کے بچے طہارت کے لیے جاتے تو باقاعدہ بچوں کو باہر نکلنے سے پہلے ان کے اوپر پانی کو ڈال دیتے۔ کہا جاتا ہے کہ سلف کا یہ عمل اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ان کے بچے جب آگے بڑھے تو باقاعدہ اپنے آپ کو طہارت اور استنجا کے تمام مسائل کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر سیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ادبوہم وعلموہم، کہ لوگوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تم کو اولاد دیا ہے تو اس اولاد کو تم اچھا عمل سکھاؤ، اچھا طریقہ تم سکھاؤ، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ۔ آئیے ہم اور آپ دیکھیں، جب تربیت کی بات ہوتی ہے تو میں اور آپ اپنے بچوں کی کون سی تربیت کریں، کیونکہ جیسا کہ بتایا کہ تربیت جو کہا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے بچوں کی اصلاح کریں۔ ہم تربیت کہاں کریں اور اپنے بچوں کی تربیت کا کون سا پہلو مجھے اور آپ کو اختیار کرنا چاہیے۔ تربیت ہوتی ہے، تربیت کے سب سے پہلی جو تربیت ہوگی ایمانی تربیت، اس کے بعد جسمانی تربیت، اس کے بعد روحانی تربیت، اس کے بعد اخلاقی تربیت، اس کے بعد معاشرتی تربیت۔ یہ تربیتیں کے مکمل طور پر پہلو ہیں، یہ تربیت اولاد کے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو ان تمام چیزوں کے اندر تیار رکھنا یہ بے حد ضروری ہے۔ اور باقاعدہ سلف کہا کرتے تھے کہ جب تمہارا بچہ بولنا شروع کرنے والا بن جاتا ہے، بات آنے والی شروع ہو جاتی ہے، تو باقاعدہ تم اپنے بچے کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اپنے بچوں کو سب سے پہلے کلمہ توحید سکھاؤ، کلمہ شہادت سکھاؤ، کیونکہ یہ ایمانی تربیت ہے۔ اگر ہم بات کریں تربیت کی، میں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہم اپنے بچوں کی کون سی تربیت کریں؟ ویسے تو جسمانی تربیت کرتے ہیں، اس کو بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کراتے ہیں، پہننے اوڑھنے کا انتظام کرتے ہیں، اور رکھنے کرنے کا باقاعدہ گھر کا انتظام کرا دیتے ہیں، دل کے بہلنے کے کھلونوں دے کر باقاعدہ دل بہلانے کا انتظام کرا دیتے ہیں۔ تو گویا کہ آج میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے بچوں کی مکمل طور پر جسمانی تربیت کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ضرورت جو تربیت اولاد کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی روحانی تربیت کریں۔ اپنے بچوں کی روحانی تربیت ہی میں حقیقت میں مکمل طور پر اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کامیاب ماں، کامیاب باپ اور کامیاب والدین وہی بن سکتے ہیں جو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے بچوں کی جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت کریں، کیونکہ سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی روحانی تربیت کے واسطے رکھا ہوا ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو نازل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے احکامات کو بتایا، روزوں کی پابندی کیے، تراویح کی پابندی کیے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے بچوں کو روحانی تربیت کروانا یہ بے حد ضروری ہے۔ اور اپنے بچوں کو جہاں تک ہو سکے قرآن سے، ایمان سے، عقیدے سے، توحید سے، اخلاق سے، معاشرتی مسائل کے حل کرنے سے ان تمام چیزوں کو اپنے بچوں کی جانکاری دینا یہ بے حد ضروری ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ تم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ میں رکھ لو، اگر کسی کا بچہ 7 سال کا بڑا ہو جاتا ہے، 14 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے، تو اپنے بچے کو باقاعدہ دکان کے پاس لے جاؤ، بیپار کے طریقے کو دکھاؤ، تاکہ بچہ اپنے باپ کے طریقے کو بیپار میں دیکھتا ہے کہ بیپار کے معاملے میں میرا باپ کتنا سچ بولتا ہے، میرا باپ اپنے معاملات کے اندر کتنی سچی اور صفائی کی بات کرتا ہے، لین دین میں کتنی سچائی اور حق گو کی بات کرتا ہے۔ باقاعدہ باپ کا طریقہ جب بیٹا سیکھتا ہے تو وہی بچہ آگے چل کر اپنی
دنیاوی زندگی کے اندر تاجر بنے گا تو مکہ اور مدینے والے جیسا تاجر بنے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی تجارت کو دیکھ کر، تجارت میں اخلاق و ایمانداری کو دیکھ کر مکہ کی رئیسہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے باقاعدہ نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ اسی لیے ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر بچوں کی تربیت کے اوپر بڑا خیال رکھیں، اور بچوں کی تربیت کے لیے اتنا خیال رکھیں کہ جتنا کہ میں اور آپ کمانے کی فکر کرتے ہیں، جمانے کی فکر کرتے ہیں، مول لینے کی فکر کرتے ہیں، ویسے اپنے بچوں کی فکر کریں۔ اور جیسے میں اور آپ دنیا کے ہر معاملے کے اندر وقت دیتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بھی اپنے گھر کے اندر زندگی گزاریں، اپنے گھر کے لیے باقاعدہ وقت دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 3 ہجری کے اندر نکاح کیا تھا، آپ کے بیٹے حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب میں کھانا کھاتا تھا تو میرا ہاتھ، جس وقت میری عمر 7 سال کی تھی، تو میرا ہاتھ برتن کے پورے اندر گھومتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا یا غلام سم اللہ، اے بچے اللہ کا نام بولو، اللہ کا نام لے کر کھاؤ اور اپنے سامنے کے حصے کو کھاؤ اور برتن کے اندر پورے کا پورا ہاتھ نہ گھماؤ۔ اس سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر باقاعدہ طور پر کھانے پینے کے معاملات کو لے کر بچوں کو آگے بڑھاتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کا حال دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے موقع پر بھی بچوں کو اپنے ساتھ لیتے تھے، اور باقاعدہ اپنے بھانجوں کو، بھتیجوں کو ساتھ میں لے کر نماز کی پابندی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جب ان کی اولاد حضرت اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کھیلنے پر کودنے کے لائق ہو گئے، چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، تو باقاعدہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کعبۃ اللہ کو اپنے بچوں کو لے جا کر ساتھ میں عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ روحانی تربیت ہے، یہ روحانی تربیت ہے آج جس کی امت مسلمہ کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ روحانی تربیت کے اندر مجھے اور آپ کو آگے بڑھنا بے حد ضروری ہے۔ اور آج کا جو ماحول مجھے اور آپ کو بتاتا ہے امت مسلمہ کے اندر موجودہ حالات کے جو چیلنجز ہیں، یہ چیلنجز امت مسلمہ کو یہ بتاتی ہیں، یہ پیغام دیتی ہیں کہ امت مسلمہ، اے امت مسلمہ، یہ جو بچے ہیں یہ کل کے بڑے ہونے والے ہیں، یہ قوم کے رہبر ہیں، یہ قوم کے رہنما ہیں، یہ قوم کو چلانے والے ہیں، یہ جماعت اور جمعیت کے نگران بننے والے ہیں۔ ان کے مکمل طور پر ان کی ذات ایسی کرو کہ ان کو باقاعدہ مکمل رہنمائی ان کی دنیاوی زندگی کے اندر آ جائے، ان کے اندر لیڈرشپ آ جائے، ان کے اندر رہبری اور قوم کا امام اور قوم کا ذمہ دار بننے کا ٹیلنٹ اور صلاحیت ان کے اندر آ جائے۔ اسی لیے بھائیو، آج امت مسلمہ کے لیے NRC آیا اور کرونا کا معاملہ آیا، ان تمام معاملات کو دیکھا جائے تو آج امت مسلمہ کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے بچوں کو 3 اعتبار سے تیار کرنا بے حد ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو 3 اعتبار سے تیار کریں۔ آج کا موجودہ زمانہ یہی پیغام دیتا ہے۔ ایک زمانہ تھا روٹی کپڑا اور مکان، ایک زمانہ تھا روٹی اور کپڑا مکان کہا جاتا تھا، لیکن آج وہ زمانہ ختم ہو چکا ہے۔ آج سب سے پہلے روحانی تربیت کے اندر اپنے بچے کی ایمانی تربیت کیجئے، اور ایمانی تربیت کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر تعلیمی تربیت صحیح کریں۔ تعلیمی تربیت یہ وقت کا بڑا اہم تقاضا ہے، اتنا بڑا تقاضا کہ آج امت مسلمہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر علم کی شرح سے ایجوکیشن کے میدان میں جتنا کمزور امت مسلمہ نظر آتے ہیں، وہ میری اور آپ کی قوم کا رونا تو رونا ہے، لیکن اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہ پیغام لے کر جاؤ آج کے اس اجلاس کے ذریعے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے میدان میں آگے کریں، تعلیم کے میدان میں اتنا آگے کریں کہ ہمارا بچہ جہاں پر روحانی اور ایمانی تربیت والا بن جاتا ہے، وہیں پر ہمارا بچہ تعلیمی تربیت والا بھی بن جائے گا۔ تو ایسی صورت میں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہمارا بچہ، ہم تو چلے جائیں گے دنیا سے، میری اور آپ کی عمر زیادہ دن تک رہنے والی نہیں ہے، میرا اور آپ کا جنازہ اٹھایا جائے
گا، قبر میں دفن کر دیا جائے گا اور قبر میں مکمل طور پر مٹی ڈال دی جائے گی، کفن کا کپڑا پہنایا جائے گا، لیکن زندہ رہنا ہے تو میرے اور آپ کے بچوں کو رہنا پڑے گا، اور قوم کے مقابلہ کرنا رہا تو میرے اور آپ کے بچوں کو مقابلہ کرنا ہے۔ آئندہ آنے والے فیوچر پلان کے اندر میں اور آپ اپنے بچوں کو ایمانی طور پر کتنا تیار کیے ہیں، میں اور آپ اپنے بچوں کی روحانی تربیت بھی کتنا تیار کیے ہیں۔ NRC کے معاملے کے بعد اور پورا کرونا کے معاملے کے بعد مسلمانوں کی شرح میں یہ پہلا پیغام دیا جاتا ہے، اے امت مسلمہ کے لوگوں، اپنے بچوں کو دین کی دعوت دو، دین کی تعلیم دو، ایمان کی تعلیم دو، دنیا کی تعلیم دو، تعلیم کے میدان میں اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ۔ یہ پیغام امت مسلمہ کو دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا پیغام، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے بچوں کی روحانی تربیت کیجئے۔ اپنے بچوں کی روحانی تربیت جب میں اور آپ کریں گے تو ہمارے بچے، آج کا یہ زمانہ جو چل رہا ہے NRC کے معاملے کے بعد سے، NRC کے معاملے کے بعد سے آج کا جو میرا اور آپ کا زمانہ چل رہا ہے، یہ دنیا کے اندر تھرڈ ورلڈ وار کا آغاز ہو چکا ہے، تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ وہ کیسے؟ کل تک اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مسلمانوں کے خلاف اخبارات کے اندر فلا نیوزز آ جاتے تھے، لیکن اب وہ قوانین نہیں بنائے جا رہے ہیں، بس مسلمانوں کو جو جنگ، عالمی جنگ جو شروع ہو چکی ہے، اس کو نفسیاتی جنگ کہا جاتا ہے۔ یہ نفسیاتی جنگ ہے، یہ ڈپریشن آج امت مسلمہ کے دماغ میں کھایا جا رہا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو ختم کرنے کے لیے سامنے والا کسی میزائل کا، کسی بم کا یا کسی اور چیز کا ہتھوڑا استعمال نہیں کر رہا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، NRC کے بعد امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے تمام سیکولر کے پائے جانے والے انسانوں نے اور ہندوستان کی واسیوں نے جیسے ہندوستان کے لوگوں مسلمانوں کے ساتھ قدم بقدم کھڑے ہو کر شانہ بشانہ چل کر شاہین باغ کا آزاد کیا، تو ایسی صورت میں ہم اور آپ کیا کیے؟ اس کے بعد کی تاریخ لیجئے، اس کے بعد کے واقعات لیجئے۔ NRC کے قانون کے بعد کے جو واقعات چل رہے ہیں وہ اعلان نہیں کیا جا رہا ہے، آج سے وہ اعلان نہیں ہو رہا ہے، بلکہ باقاعدہ اندرونی طور پر سطح پر کام کیا جاتا ہے۔ لیکن عام طور پر ایسے جو بننا چاہیے کہ مسلمان سوچتا ہے خاموش ہو جاتا ہے، سوچ رہا ہے خاموش ہو رہا ہے، کہ ڈپریشن کا شکار میں اور آپ ہو چکے ہیں، میری اور آپ کی اولاد نفسیانی طور پر کمزور ہو چکی ہے۔ اپنے بچوں کی نفسیاتی طور پر کمزوری کو ختم کرنے کے لیے ایمان کی دعوت دیجئے، اپنے بچوں کو اصلاح کا عقیدے کی اصلاح کیجئے، اور اپنے بچوں کے اندر باقاعدہ وہ ترنم گوائیے، وہ ترنم کی باتیں کیجئے، اور اپنے بچوں کو وہ ہتھیار سنبھالیے کہ جس ہتھیار کو لے کر 313 صحابہ کرام 1000 دشمنان اس لشکر کے سامنے غالب آ گئے۔ کیا تھا ان کے پاس؟ نہ لشکر تھی، نہ ہتھیار تھے، نہ فلاں چیزیں تھی تو صرف کیا تھی؟ روحانی تربیت تھی، روحانی طاقت تھی، روحانی قوت تھی۔ اسی لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے بچوں کو یہ روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی ڈپریشن کی جو تربیت ہوتی ہے، جسمانی کے طور پر ذہنی تو تربیت ہوتی ہے، نفسیانی طور پر جو تربیت ہوتی ہے، اپنے بچوں کو اس کے اندر آگے بڑھاؤ۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، NRC کے معاملے کے بعد سے لے کر یا دیگر تمام کے تمام واقعات و حالات ہندوستان کو لے کر آگے بڑھے، تو اسی صورت میں تیسرا جو اہم کام مسلمانوں کو جو کرنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے، تو اپنے بچوں کی صحت کی تربیت کیجئے۔ آج میرا اور آپ کا نوجوان، میرا اور آپ کا نوجوان بیٹا، قوم کا نوجوان انسان، قوم کا نوجوان رہبر آگے جو چلنا ہے، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کیسے راتوں کو جاگ کر اپنی مکمل طور پر جسمانی قوت کو کمزور کر رہا ہے، راتوں کو جاگ کر جسمانی طور پر کمزوری تو لا لیا، اس کی ذہنی توازن کو خاتمہ ہوا، اس کی روشنی کا خاتمہ ہوا۔ آج امت مسلمہ کے لیے یہ جو 20 سنچری چل رہی ہے، 2020 کی یہ 20ویں جو صدی چل رہی ہے، اس کے اندر یہ چیز دی جاتی ہے کہ آج امت مسلمہ کے بچوں کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تعلیم کی ضرورت ہے، دوسرا بچوں کے اندر نفسیاتی طور پر ڈپریشن میں نہ آنے کے لیے مضبوطی کرنے کی ضرورت ہے، اور تیسرے طور پر ہم مسلمانوں کو اپنے بچوں کی تربیت کرنا رہا تو مکمل طور پر صحت کی تربیت کرے اپنے بچوں کی۔ آپ کا بچہ بیمار ہے، آپ کا بچہ بیمار ہے، آپ کا بچہ بیمار اس ناحیے سے ہے، اگر کسی کا بچہ راتوں میں زیادہ جاگتا ہے اور دن میں زیادہ سوتا ہے تو آپ کا بچہ بیمار ہے، بیمار ہے۔ جب میرا بچہ بیمار، آپ کا بچہ بیمار، تو قوم کے بچے بیمار،
آئندہ آنے والی قوم بیماروں کے ساتھ چلے گی، بیماروں کے لیے، صحت مندوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے بھائیوں اپنے معاشرے کو بیمار کرنے سے بچائیے، اپنے معاشرے کے اندر بیماریوں کے آنے سے بچائیے، اور بیماری کے مدافعاتی عمل کو مکمل طور پر اپنے بچوں کو دے، تو یہ چیزیں ضرورت ہے۔ تو بھائیوں آج میری اور آپ کی زندگی کے اندر جو تربیت اولاد میں جو بہت بڑا پیغام رکھتی ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنی اولاد کو تربیت کریں، ایمانی تربیت، اصلاحی تربیت، روحانی تربیت، تعلیمی تربیت، اخلاقی تربیت، معاشرتی تربیت، ان تمام تربیتوں کو آگے لا کر بڑھیے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے زندگی کے اندر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القیامہ۔ اپنے بچوں کو قرآن سے قریب کیجئے، روحانی تربیت ہو جائے گی۔ اپنے بچوں کو روزوں سے قریب کیجئے، روحانی تربیت ہوگی۔ اور اپنے بچوں کو خاص کر مساجد سے قریب کیجئے، روحانی تربیت ہوگی۔ نماز کے قریب لائیے، روحانی تربیت ہوگی۔ آج اسی کی ضرورت ہے۔ بس انہی چند الفاظ پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کامیاب ماں باپ بننے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اپنے فرض منصبی پر مکمل طور پر اترنے اور اس کے اندر کھڑے ہونے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اور ہمیں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جو ذمہ داری تیرے اوپر سے ہمیں عائد کی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو امانت سمجھ کر اس کے اندر مکمل طور پر خیانت نہ کرتے ہوئے دنیا کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ میں آپ تمام لوگوں کا ممنون و مشکور ہوں، خصوصاً ہماری پیداہریوانہ والی جماعت کا کہ آپ نے مجھے یاد کیا اور مجھ جیسے طالب علم سے ان تمام اکابرین کے سامنے کچھ لڑکھڑاتی زبان میں بولنے کی ذمہ دار جرات کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس جماعت کے اندر چار چاند لگائیں، اور اس جماعت کے اندر جو خاص کر میں معذرت چاہتا ہوں ذمہ داران سے، ابھی ہمارے جو ایک مہینہ اس گاؤں کے اندر جو حادثہ پیش آیا، ہمارے شکر اللہ صاحب کے چھوٹے بیٹے جن کا انتقال ایک دردناک بیماری سے ہوا ہے، آپ تمام لوگ اس بچے کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں، اور اس کے ماں کے لیے، اس کی بہن اور بھائی کے لیے مکمل طور پر صبر جمیل کی دعا کریں۔ آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فی حیاتک، ماشاء اللہ بارک اللہ۔ الحمدللہ شیخ بہت ہی قیمتی نصیحت اور سے ہمیں اولاد کی تربیت کے بارے میں کچھ باتیں بتلا رہے تھے۔ قبل اس کے کہ میں دوسرے مقرر کو بلاؤں، سب سے پہلے جناب عبدالسلام اتنور والے سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ اسی طرح سے کنڑ زبان کے مقرر برادر محمد سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائے۔ آجائے سامنے، آجائے تھوڑا سامنے، تھوڑا بڑھ جائیے۔ ادھر بھی دیکھیے جگہ خالی ہے، ادھر تھوڑا سامنے آ جائے۔ ادھر گیا تو آپ کا چہرہ نہیں دیکھے گا۔